کہ مجھے میرے دوست نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ نمبر 1، ہر مہینے کے 3 روزے رکھو۔ نمبر 2، چاشت کی نماز اس پر ہمیشگی کرو، یعنی کہ چاشت کی نماز ہمیشہ ادا کرو۔ اور نمبر 3، سونے سے پہلے وتر ادا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سامعین محترم، اسلام بہت ہی خوبصورت دین ہے، اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا ہر عمل نہایت ہی آسان اور مبارک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں ان کے اندر اعمال کے اندر الجھنیں ہیں، اعمال کے اندر سختیاں ہیں۔ عیسائیت کو آپ دیکھ لیں، ان کے یہاں رہبانیت ہے۔ کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ رہبانیت اختیار کر لے، دنیا کو چھوڑ دے اور دنیا کے ان جھمیلوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لے اور دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائے، تو ان کے ہاں اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی نیکی کا تصور بڑا عجیب و غریب ہے، اور پھر اس سے ہٹ کر یہ ہندو مذہب ہے یا دنیا کے دیگر مذاہب ہیں، ان کے اندر بھی نیکیوں کے بڑے عجیب تصورات ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں سادھو یا جوگی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں، لباس آپ کا الگ ہونا چاہیے، سب سے امتیازی لباس ہونا چاہیے، آپ کے پاؤں کے اوپر خاص قسم کے زنجیریں ہونی چاہیے، آپ کے جسم کے اوپر خاص قسم کے نشانات ہونے چاہیے، آپ دنیا سے الگ تھلگ ہوں، آپ کا کھانا بھی الگ، آپ کا پینا بھی الگ، آپ کا سونا بھی الگ، آپ کا جاگنا بھی الگ، ہر چیز آپ کی الگ تھلگ۔ گویا سمجھ یہ آتا ہے کہ جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کو دیکھا جائے اور اسلام کو دیکھا جائے، اسلام ہر لحاظ سے خوبصورت، ہر لحاظ سے بہترین۔ نہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی غار میں گھس جائیں، نہ یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی خاص لباس زیب تن کر لیں، نہ یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی خاص نشانات لگا لیں، کہ آپ کے ماتھے پہ تلک ہونی چاہیے اور آپ کے سر میں سندور ہونا چاہیے، یا آپ کا لباس جو ہے وہ سرخ یا کوئی اور ہونا چاہیے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے انتہا درجے کی آسانیاں پیدا کی، چھوٹا سا عمل بتلا دیا اور فرمایا کہ اگر یہ کر لو تو بس جنت میں چلے جاؤ، یہ عمل کر لو جنت میں چلے جاؤ، یہ عمل کر لو تمہارا سارا معاملہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ داروں میں سے، عمر زیادہ ہو گئی، اب عمل کرنا چاہ رہی ہیں کہ میں زیادہ عمل کروں، لیکن عمل کر نہیں پا رہی، اب طاقت نہیں ہے جسم کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ عمل زیادہ کروں، لیکن بیماری، بڑھاپا، کمزوری اب مجھے زیادہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اب میں کیا کروں؟ تو قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ام ہانی سبحان اللہ 100 مرتبہ، کتنا وزنی جملہ ہے، کتنا وقت اس پہ صرف ہوتا ہے، کتنی مشقت سے بندہ پڑھتا ہے۔ آپ چلتے چلتے پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، آپ لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی انداز مقرر نہیں ہے کہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، کوئی ذکر و اذکار کرنے ہیں تو آپ نے بیٹھ ہی کے کرنا ہے، آپ نے کھڑے ہو کے کرنا ہے، آپ نے کسی خاص ہیئت میں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، کسی خاص جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے، ایسا بھی نہیں۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، نشست و برخاست میں آپ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ۔ فرمایا ام ہانی یہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ اجر دے گا کہ دنیا کا کوئی بندہ بھی کوئی بھی عمل کر لے اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو صرف تم ان 4 کلمات کو پڑھ کر وہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرف بڑے سے بڑا عمل ہے اور ایک طرف سے یہ صرف 4 کلمات ہیں۔ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا،
100 غلام آزاد کرنا، جہاد کے لیے 100 گھوڑے وقف کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، ایک طرف یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کتنا وقت لگتا ہے؟ تو اسلام نے آسانیاں پیدا کی اپنے ماننے والوں کے لیے، مشقت میں نہیں ڈالا، مشکل میں نہیں ڈالا کہ لوگ بھاگ ہی جائیں۔ اب اس حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ کرام کا انداز دیکھیے آپ کہ اوصانی خلیلی، فرمایا مجھے میرے دوست نے، میرے پیارے نے، خلیل سب سے زیادہ پیارے دوست کو کہا جاتا ہے، خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ تو فرمایا کہ مجھے میرے دوست نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ نمبر 1، اب یہ دیکھیں نا، یہ 3 باتیں ہیں اور اہم ترین 3 باتیں کہی جا رہی ہیں، نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب ہے کیا اور کتنے آسان ہیں اور کتنی عام سی چیزیں ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بثلاثۃ ایام من کل شہر، مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لو، ایام بیز کے 3 روزے، 13، 14 اور 15، یہ اس کو روشن ایام کہا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر 3 روزے رکھ لو، اور یہ 3 روزے رکھنے ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے۔ اگر آپ پورا سال یہ روٹین اپنی رکھتے ہیں تو یوں سمجھے جس طرح پورا سال ہی آپ نے روزے رکھ لیے، کیونکہ ایک روزے کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، 10 روزے کا اجر ہے، تو 3 روزے رکھ لیے تو 30 دن بن گئے، اور پورا سال اگر آپ کی یہ روٹین 3 روزوں کی قائم رہی تو یوں سمجھیے پورا سال آپ نے روزے رکھ لیے۔ تو کتنا آسان کام ہے اور کتنا عام سا معاملہ ہے کہ 3 روزے رکھنے ہیں مہینے کے اندر، پہلی بات۔ دوسری بات فرمائی برکت الضحیٰ، اور فرمایا کہ 2 رکعت چاشت کی نماز۔ چاشت یہ ایک تو اشراق کی نماز ہے، بعض علماء کے نزدیک چاشت اور اشراق ایک ہی نماز کے 2 نام، اور بعض نے کہا نہیں علیحدہ علیحدہ ہے۔ میرا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ یہ 2 نمازیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے فوراً بعد 10 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، اچھے طریقے سے طلوع ہو جاتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت کے اوپر جلنا شروع ہو جاتے تھے تو پھر ہم کیا کرتے تھے؟ پھر ہم چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ 9 بجے کا ٹائم، آج کل 9 بجے یا 8 بجے اور 9 بجے کے درمیان کا ٹائم ہے، اس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز چاشت کی یہ ادا کرنی ہے۔ اب چاشت کی نماز 2 رکعت ہے، کتنی مشکل بات ہے، آپ کوئی بھی وقت نکال کر آپ 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات فرمائی وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ، فرمایا کہ وطر سونے سے پہلے پڑھنے۔ اب وطر ہے، وطر کی نماز بہت اہم ہے، یاد رکھیں، وطر ہے، نفل ہے، لیکن اس کا اجر اور اس کی فضیلت واجبات کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی وطر کی نماز نہیں چھوڑی، سفر میں، حضر میں، کسی کیفیت میں بھی آپ نے وطر کی نماز نہیں چھوڑی۔ تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ سو جاتا ہے اور خیال یہ ہوتا ہے کہ رات کو اٹھوں گا وطر پڑھ لوں گا، تہجد پڑھ لوں گا، وطر ضائع ہو جاتے ہیں، نہیں اٹھ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ لو تاکہ تمہارے وطر کی نماز کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ 3 اعمال ہیں اور کتنے آسان تینوں عمل ہیں، کرنے والوں کے لیے یقیناً بہت اچھے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔